إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. معزز حاضرین، عشر ذی الحجہ کی فضیلت اور امت کا جو رویہ اس کے ساتھ ہے، ہم انشاءاللہ الحمدللہ اس سے پہلے کئی درس آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. اب آج کے درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ عشر ذی الحجہ اور سلف صالحین. سب سے پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی عشر ذی الحجہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت کیا کرتے تھے. رمضان سے متعلق جو آیا ہے کہ کان یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، اس طریقے سے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت سے کوئی چیز ثابت تو نہیں ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال صالحہ کے باب میں سب زیادہ حریص تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تو خود کرتے بھی تھے. اور آپ جانتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے اندر قول و عمل کی موافقت ہوا کرتی تھی. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عشر ذی الحجہ میں تکبیرات کو اور اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے صرف اس مقصد کے لیے بازار جاتے تھے. فیکبر الناس بتکبیرہما، لوگ زور سے تکبیریں بولتے تو یہ تکبیریں بولتے ابو رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، تو ساتھ میں لوگ بھی جو ہے تکبیروں سے جو پورے مدینے کے بازار میں جو ہے گونج پیدا ہو جاتی تھی. اس طریقے سے معزز حاضرین، ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان السلف يعظمون 13 عشرات، العشر من المحرم والعشر الاول من ذی الحجہ والعشر الاخیر من رمضان. کہتے ہیں کہ سلف رحمہم اللہ تعالی 3 عشروں کو بڑا لحاظ کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے. محرم کا پہلا عشرہ اور ذی الحجہ کا ابتدائی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور رمضان کا آخری عشرہ. اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں سال بھر میں ان دنوں میں عمل بہت بہترین ہوتا ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں اگر کوئی جو ہے عمل کرے گا تو مجاہد کہلائے گا، اللہ کے راستے میں نکل کر جو ہے لڑنے کا ثواب ملے گا. گویا اس نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں مکمل طور پر اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرمائی. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ملائکۃ یقدرون علیہ، اتنا سخت محنت کرتے، اتنا سخت اپنے آپ کو تھکاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں کہ طاقت نہ ہوتی تب بھی مکمل طور پر اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کے جو ہے مکمل طور پر جو ہے اس کا حق ادا کرتے تھے. اور کہتے تھے لا تطفئوا سروجکم لیال العشر، کہتے تھے کہ جو ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اپنے چراغوں کو مت بجھاؤ. کیا مطلب ہے؟ چراغوں کو بجھانا گویا سونے کی دلیل ہے، چراغوں کو نہ بجھانا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر جگو. اور جو ہے کہا کرتے تھے کہ اپنے خادم کو جگاؤ، یعنی گھر میں جو نوکرانی ہوتی تھی کہتے تھے کہ ان کو جگاؤ تاکہ وہ عرفے کا روزہ رکھنے کے لیے سحری کریں. ماشاءاللہ. یعنی سعید ابن جبیر کبار تابعین میں سے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں. تو جب ان کے گھر میں اتنا دینی ماحول ہے کہ ان کے گھر میں کام کرنے والے روزہ رکھے، ان کو نفل روزے کے عرفے کا روزہ نفل روزہ ہوتا ہے، اس کی نفل روزے کی سحری کے اٹھایا جائے تو بھلا بتائیے کہ جو ہے صحابہ کرام کا ماحول ماشاءاللہ کیسے رہا ہوگا. حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ان دنوں میں روزہ رکھو تو بڑا ثواب پاؤ گے. ابن عون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن سیرین رحمہ اللہ رمضان کا جو ہے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ روزہ رکھتے تھے. ایام تشریق میں خوب کھاتے پیتے ذکر اللہ کرتے بھی تھے، اور جب ایام تشریق گزر جاتے تو بعد کے 9 دن مسلسل کھاتے، یہ کہہ کر کے میں نے 9 دن روزہ رکھے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی روزہ رکھتے تھے.
اور ایک بات ہے، ان دنوں میں ہم جو ہے زیادہ بکواس کرتے رہتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب جو ہے کبھی ایسی بات کہتا ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے ناعاقبت اندیشی میں کبھی تو جہنم کے نچلے درجے تک پہنچ سکتا ہے وہ بات کہہ کر، لہذا ہم ان دنوں میں جو ہے جہاں تکبیرات کا، تکبیر کا، تحلیل کا، الحمدللہ کا ورد کرتے رہیں، اپنی زبانوں کا مکمل طور پر اہتمام کریں۔ ایسے موقع پر ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کی وہ بات یاد آتی ہے، کہتے تھے ذکر الناس داء و ذکر اللہ دوا، لوگوں کو یاد کرنا بیماری ہے، اللہ کو یاد کرنا جو ہے کیا ہے، دوا ہے۔ تو ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشر ذی الحجہ میں پڑھاتے تو کلاس میں لوگ ان سے بہت سوال کرتے، تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتے کہ میں اس عشرے میں اپنی زبان کا محتاط انداز سے استعمال کرتا ہوں، اگر میں نے غلط انداز سے جو ہے اپنی زبان کا استعمال کیا تو اس عشرے کا ثواب جاتا رہے گا۔ بہرحال ہم رمضان کے آخری عشرے کو جیسے اہمیت دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو چاہیے کہ ان دنوں کی زیادہ اہمیت کو جانیں، سنجیدہ رہیں اور ان دنوں میں ایسے کام کریں جس کی وجہ سے ہمارے زندگی میں انقلاب آ جائے۔ تو یہ دن مردہ دلوں میں روح پھونکتے ہیں، یہ دل جو ہے یہ دن تاریکیوں سے نور کی طرف لانے کے دن ہیں، اور یہ دن اپنے آپ کو اللہ کے مکمل طور پر حوالے کرنے کے دن ہیں، جیسا کہ اللہ نے ابراہیم سے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ سیرت ابراہیم کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان دنوں میں اللہ کی مکمل اطاعت کریں، تاکہ ان دنوں کے آنے کی وجہ سے ہمارے زندگی میں جو خوشگوار انقلاب پیدا ہوگا انشاءاللہ تعدام حیات وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دنوں کی قدر کرنے، زیادہ سے زیادہ عبادت اور جو ہے کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔